جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں مضامین پیش کر رہا ہے۔ آج کا مضمون مدینہ میں اشاعت اسلام کے بارے میں ہے۔ یہ مضمون 2 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ اس مضمون کا پہلا حصہ ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار مدینہ میں اشاعت اسلام کا مضمون بیان کر رہا ہے، اور یہ اس مضمون کا پہلا حصہ ہے۔ مکہ سے شمال کی طرف قریباً 250 میل کے فاصلے پر مدینہ شہر واقع ہے۔ اسلام سے پہلے شہر کا نام یثرب تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس شہر کو مدینہ الرسول کہا جانے لگا، یعنی رسول کا شہر، اور پھر آہستہ آہستہ صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ اسلام سے پہلے یثرب میں یہود اور بت پرست رہ رہے تھے۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بت پرستوں کے بھی 2 قبائل تھے، ان کا نام اوس اور خزرج تھا۔ بت پرستوں کے یہی 2 قبائل اوس اور خزرج بعد میں اسلام لائے، اور پھر انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر آنے کے بعد پناہ دی، اور ان لوگوں کو انصار کا لقب دیا گیا۔ یہود مدینہ دور دراز کے مقامات سے آ کر مدینہ میں بسے تھے۔ ان کا اپنے مذہب کی پیش گوئیوں کی روشنی میں یہ خیال تھا کہ نبی آخر الزمان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی عرب میں پیدا ہوگا۔ ان میں سے بعض لوگ اپنی مذہبی روایات کی بنا پر اپنے بعض بچوں کا نام محمد بھی رکھ دیتے تھے۔ مدینہ کے یہود اہل علم اور تاجر تھے، اور وہ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے مدینہ کے بت پرستوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہود کا ان بت پرستوں پر مذہبی اثر بھی تھا۔ اگر کسی مشرک کے ہاں نرینہ اولاد نہ ہوتی تھی تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر اس کے ہاں نرینہ اولاد ہوئی تو وہ اس اپنے لڑکے کو یہودی بنا دے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ بتایا جا چکا ہے کہ روسائے قریش نہ صرف یہ کہ وہ اسلام قبول نہ کر رہے تھے بلکہ مسلمانوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، اور پھر انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا تھا، اور پھر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سمیت قریباً 3 سال تک شیب ابی طالب میں بھی بند رہنا پڑا تھا۔ اور پھر جب آپ طائف گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو آپ پر پتھراؤ کیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ ان حالات میں آپ حج کے موسم میں مکہ کے ماحول میں ٹھہرے ہوئے لوگوں اور میلوں وغیرہ پر آنے والے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ آپ کی ملاقات یثرب یعنی مدینہ سے آنے والے چند ایک افراد سے ہوئی۔ ان لوگوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو نہایت محبت اور ہمدردی سے درخواست کی کہ وہ آپ کی باتیں سنیں۔ انہوں نے آپ کی باتیں سننے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا
تو آپ نے تلاوت قرآن مجید کی اور پھر ان کے سامنے اپنی بعثت کا حال بیان کیا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بات تو سچی معلوم ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے یہود ان سے پہلے اسلام قبول کر لیں۔ اور پھر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ 6 لوگ تھے۔ وہ لوگ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں آپس کی لڑائیوں نے بہت کمزور کر دیا ہے، ہم واپس جا کر اپنے بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کریں گے، شاید اللہ تعالی ہم کو پھر جمع کر دے اور پھر ہم آپ کی مدد کر سکیں گے۔ اور وہ مدینہ واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ دوسرے سال جب پھر حج کا موقع آیا تو ایک دن سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے مینا کی طرف چلے۔ مکہ اور مینا کے درمیان ایک مقام عقبہ پر پہنچے۔ عقبہ کے لفظ کا معنی بلند پہاڑی راستہ کے ہیں۔ آپ کی نظر چند ایک لوگوں پر پڑی جو تعداد میں 12 تھے۔ ان میں سے 5 وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال اسی موسم اسلام قبول کیا تھا۔ آپ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ان 12 افراد کو ملے۔ انہوں نے آپ کو مدینہ کے حالات بتائے اور ان سب 12 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے ان سے بیعت میں عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، ہر ایک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ نے بیعت لینے کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس عہد پر قائم رہے تو جنت میں مقام پاؤ گے، اگر کمزوری دکھائی تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 12 افراد جب مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کسی معلم کو ان کے ساتھ بھیجا جائے جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے تو انہوں نے انتہائی نرمی، حکمت اور محبت سے مسلمانوں کی تربیت اور غیر مسلموں کو تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مدینہ کے بت پرست اسلام قبول کرنے لگے۔ مدینہ میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو توڑا اور پھینک دیا۔ مدینہ کی خبریں مکہ پہنچ رہی تھی۔ روسائے قریش کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts on the topic of Islam spreads to Medina. I think this subject will be completed in 2 parts. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, the city of Medina is well known and famous in Islam. It is situated in the north of Mecca, far away, about 250 miles from it. Before Islam, the name of this city was Yasrib. When the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, migrated from Mecca to this city, it was called Madinatul Rasul. It means the city of the Prophet. Then gradually it came to be called Medina. The Jews and idolaters lived in Medina before Islam. There were 3 tribes of the Jews named Banu Kanika, Banu Nazir and Banu Qurayza in Medina.
There were two tribes of idolaters named Aus and Khazraj in Medina. There were the same two tribes of idolaters converted to Islam and sheltered the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and his companions. After they migrated from Mecca to Medina, those people of Medina are known as Ansar in Islam. The Jews of Medina came from distant parts of the land and settled in Medina. There were Jewish tales that the messenger, like unto Moses, would be born in Arabia. Due to their religious narration, even some people named their children Muhammad. The Jews of Medina were religious scholars and merchants. They were superior to the idolaters of Medina because of their knowledge and wealth, and they had a religious influence on the idolaters of Medina. If the polytheists did not have a male offspring, they vowed that if they had male offspring, they would make him a Jew. Dear listeners and viewers, it had been already stated that the chiefs of Quraysh were not only converting to Islam, but they were also persecuting the Muslim. They made social boycott the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and his companions. It continued for about 3 years. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, went to Taif and conveyed the message of Allah. He was stoned and it was the hardest day of his life. Under these circumstances, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, used to preach to the people who stayed in the surrounding of Mecca in the season of pilgrimage. It was the 11th year of prophethood and the month of Rajab. The Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, left his house for Mina. He found there a group of people belonging to Khazraj tribe of Medina. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, made a humble request to them to listen to him. They agreed to listen to him. He recited from the Holy Quran, and after that he conveyed his divine message to them. Those people consulted among themselves. They concluded that this message seemed to be true. They thought that the Jews of Medina should not have excelled at them to accept this message. They accepted Islam, and they were 6 people. When those people were ready to return to Medina, they said to the Holy Prophet that they had been weakened by fighting among themselves. They will preach to their brothers, may God unite them, and they would help the Holy Prophet, peace be upon him. They returned to Medina and preached there. In the next year, on the occasion of pilgrimage, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, left his house for Mina once again. He reached a place named Aqaba, and it was situated between Mecca and Medina. Aqaba is an Arabic word. It means the high path of the mountain. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, saw 12 people there. Among them, there were the same 5 people who accepted Islam in the same season of the past year. He had a meeting with those 12 people separately. They told him about the situation in Medina, and those all people took the oath of fealty on his hand. They took solemnly pledge that they would believe in the unity of God. They will not make any partner with Allah. They will not commit polytheism. They will not do any murder. They will not commit any slander or false accusation against one another, and they will abide by his commandments. After having the pledge from them, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "If you keep steadfast with your covenant, you will have a high rank place in paradise, and if you show weakness, then your case is with Allah." Dear listeners and viewers, this oath of fealty is called the first fealty of Aqaba in the history of Islam. As these 12 people were leaving Mecca, they requested the Holy Prophet, peace be upon him, to send a religious teacher with them to teach Islamic studies and to preach to non-Muslims. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent Musab bin Umair with them as the first missionary of Islam. Musab bin Umair reached Medina and started to teach the Muslims and to preach non-Muslims with the utmost gentle wisdom and love. The idolaters of Medina began to convert to Islam. They broke the statue of their idols with their own hands and threw them away. The news of Medina about Islam was spreading to Mecca, and the atrocities of the chiefs of Quraysh against the weak Muslims began to increase more than ever. There were a few Muslims in Mecca with the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, because the majority of Muslims had already migrated to Abyssinia. Thank you.